نہ تمہاری شکل اچھی ہے نہ زبان، انہوں نے پھر ایک تانا دیا تھا۔ میں ہنس پڑی۔ ہاں، کچھ لوگوں کی شکل اچھی اور زبان خوفناک ہوتی ہے، اور کچھ کا دل اور دماغ۔ وہ میری بات پر سلگ اٹھی تھیں۔ مشعل کو دیکھو اور خود کو دیکھو، وہ کیا ہے اور تم کیا ہو؟ کوئی ایک خوبی نہیں تم میں جسے تم گنوا سکو۔ انہوں نے پھر مشعل کی مثال پیش کی تھی۔ مشعل کی کیا بات ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ میرا اور اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے موازنے نہ کریں، میں پہلے ہی بہت متاثر ہوں اس سے، اور کتنا متاثر ہوں۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہی مشعل، وہی مقابلے، وہی موازنے، میرے لیے عذاب کوئی ایک نہیں ہے۔ آج بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ کالج سے چھٹی ہونے پر میں سارا کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ وہی مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ کیا کرتی تھی۔ کالج کے کار کی پارکنگ تک ہم ابھی پہنچے تھے کہ 17-18 سالہ ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس طرح روکے جانے پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ لڑکیاں اکثر مجھے روک کر بات کیا کرتی تھیں۔ مہرین، میرا نام نہیں لینا ہے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کریں، میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ دیکھ لیں، میں کسی کے گھر نہیں جاتی۔ پھر آپ سے تو ویسے بھی میری پہلی ملاقات ہے، میں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے گھر نہ آئیں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی۔ تھینک یو، لیکن میں کسی سے لفٹ بھی نہیں لیتی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ مہرین، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میرا آئیڈیل ہیں، میں آپ کو اپنی دوست بنانا چاہتی ہوں، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ایسا مطالبہ بھی میرے لیے نیا نہیں تھا۔ لمبی سانس لے کر میں نے اس سے کہا، آپ سمجھ لیں کہ آج سے آپ میری دوست ہیں۔ میں نے وہی فقرہ دہرایا تھا جو میں اکثر ایسی صورتحال میں کہتی تھی، اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کے بجائے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ نہیں، آپ یہ بات سب سے کہتی ہیں، مگر میں آپ کی بیسٹ فرینڈ بننا چاہتی ہوں۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں ساری رات آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، میرے کانوں میں ہر وقت آپ کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی تصویریں ہیں، ہر فنکشن میں صرف آپ کی تصویریں بنانے کے لیے کیمرہ لاتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ سے باتیں کرتی رہوں۔ میں کالج بھی صرف آپ کے لیے آتی ہوں۔ میں اس کی باتوں سے زیادہ اس کے رونے پر چکرا گئی تھی۔ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، اچھا لینا، دیکھو، اگر تم واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو تو چپ ہو جاؤ۔ میری بات پر واقعی اس کے بہتے آنسو تھمنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری دوست بن جاتی ہوں، ہم روز ملا کریں گے، کبھی تم میرے پاس آ جانا، کبھی میں تمہارے پاس آ جایا کروں گی۔ اور اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ میں سب سے کہتی ہوں، مجھے تم واقعی بہت اچھی لگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ اب میں جاؤں، مجھے دیر ہو گئی ہے، میں نے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ شور، وہ یہ کہہ کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اف، یہ تمہارے فین بھی کیا چیز ہوتے ہیں۔ سارا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کس کس کو شکار کرو گی ظالم۔ میں اب بھی چپ رہی تھی۔ پتہ نہیں لینا کے بہتے آنسو دیکھ کر مجھے کیوں اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک میں آئیڈیل تھی، میں مہرین منصور، اور جو کبھی وہ مشعل سے مل لیتی تو پھر میں اس کے نزدیک آئیڈیل نہ رہتی، پھر میں شاید اس کے نزدیک کچھ بھی نہ رہتی۔ پتہ ہے، میں جب گھر میں بھائی کو تمہارے مداحوں کی حالت زار کے بارے میں بتاتی ہوں تو انہیں یقین نہیں آتا کہ کوئی لڑکی بھی لوگوں کو اس طرح پاگل بنا سکتی ہے، مگر میں انہیں کہتی ہوں، جناب، یہ کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ مہرین منصور ہے جسے لوگوں کے دلوں کو جیتنا آتا ہے۔ اس کی آواز میں بھی میری ذات پر فخر موجود تھا۔ اسے بھی لگتا تھا کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں۔ تم کیوں مذاق اڑاتی ہو ان لوگوں کا؟ یہ اس لیے نہیں کہ تم اور تمہارا بھائی انہیں گوسپ کا موضوع سمجھے۔ میں نے کچھ خفگی سے اسے ڈانٹا تھا۔ او یار، کبھی انجوائے بھی کیا کرو ان باتوں کو۔ ان لوگوں کو ہر وقت اتنی لائلٹی اچھی نہیں ہوتی۔ مانا کہ تم بہت مخلص ہو، بہت نرم دل، بہت اچھی ہو، مگر زندگی میں ہر شخص، ہر بات، ہر کام اتنی سنجیدگی سے لینے والا نہیں ہوتا، اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بہت فضول اور بیکار نصیحت ہے یہ، میں یقین دلاتی ہوں کہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کروں گی، میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں نے کب یہ سوچا ہے محترمہ میری باتوں پر عمل کریں گی؟ جانتی ہوں آپ کی اپنی ویلیوز ہیں اور آپ وہی کرتی ہیں جو سوچتی ہیں۔ ہم پھر بھی بکتے رہتے ہیں کہ چلو شاید کبھی کوئی اور ہی اس پر عمل کر لے۔ میں خاموش رہی۔ پھر میں نہیں آ رہی ہوں صبح، لیلا کو میں نے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں پک کر لے گی، اس نے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، لیلا کو کیوں کہا، وہ تو ہمیشہ لیٹ آتی ہے، میں خود چلی جاؤں گی، کبھی کبھی بندے کو اپنے وسائل بھی استعمال کرنے چاہیے۔ ارے لیلا کو میں نے کب کہا ہے، وہ تو میں اسے بتا رہی تھی کہ میں کل کالج نہیں آ رہی تو اس نے خود ہی کہا تھا کہ سارا، پھر میں مہرین کو پک کر لوں گی۔
میں نے اس سے کہا تھا کہ تم بیوی اپنے بناؤ سے گھر سے فرصت پا کر بہت لیٹ گھر سے روانہ ہوتی ہو اور مس میرین منصور اس قسم کی لاپرواہی پسند نہیں کرتی، مگر اس نے کہا تھا کہ کم از کم وہ صبح بالکل ٹھیک وقت پر پہنچے گی۔ میں ایک دفعہ پھر فون کر کے اس کی ٹائمنگ کنفرم کر لوں گی، ورنہ پھر بھی صبح ڈرائیور کو بھیج دوں گی۔ اس نے خود ہی سارا پروگرام سیٹ کر دیا تھا۔ نہیں سارا، اب تم اس قسم کے تکلفات میں مت پڑو، میں آ جاؤں گی صبح۔ ایک دن ہی کی تو بات ہے، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ تکلفات میں تم پڑ رہی ہو، اگر مجھے یہ سب کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ خدا حافظ۔ وہ گاڑی اڑاتے ہوئے لے گئی۔ میں کچھ دیر تک دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ میری فرینڈ ایسی ہی تھیں، انہیں مجھ سے زیادہ میری پرواہ ہوتی تھی۔ میری ذمہ داریوں کو وہ خود ہی آپس میں بانٹتی رہتی تھیں۔ عام طور پر سارا مجھے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی، مگر کبھی جب اس کو نہیں آنا ہوتا تھا تو وہ خود ہی یہ ذمہ داری کسی کو سونپ دیا کرتی تھی اور مجھے انفارم کر دیا کرتی تھی۔ میں اخبار میں جتنے بھی آرٹیکلز لکھتی تھی، رکشی اس کی پروف ریڈنگ کا کام کر دیتی تھی۔ وہ کمپیوٹر پر ان کا پرنٹ تیار کرتی اور پھر انہیں پوسٹ کر دیا کرتی تھی۔ اخبارات سے ان آرٹیکلز سے ملنے والی رقم اس کے پتے پر آتی تھی اور میری باقی ڈاک بھی وہیں آتی تھی۔ لیلا فنکشنز کے لیے میرا لباس اور دوسرے لوازمات کا انتخاب کیا کرتی تھی۔ اس کی چوائس بہت اعلیٰ ہوتی تھی، وہی ہر فنکشن کے لیے مجھے تیار کرتی تھی۔ شیبا فنکشنز کے لیے مختلف چیزیں تیار کرنے میں میری مدد کرتی تھی۔ ڈیبیٹس میں اکثر وہی میری پارٹنر ہوتی تھی۔ جب وہ ان چیزوں میں حصہ نہیں لے رہی ہوتی تھی تب بھی وہ نامکمل رہ جانے والی فائلز وہی مکمل کیا کرتی تھی، اور سارا وہ تو پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا کرنا چاہتی تھی۔ اخبارات میں چھپنے والی تصویریں اور آرٹیکلز وہی کاٹ کاٹ کر جمع کر کے مجھے دیتی رہتی تھی۔ وہ میرے ہر فنکشن کی ویڈیو بنایا کرتی تھی اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ جو ان کے لیے میں کر سکتی تھی وہ اسٹڈیز میں ان کی مدد تھی۔ نوٹس میں تیار کیا کرتی تھی اور پورا گروپ وہی نوٹس استعمال کیا کرتا تھا، اور وہ اس پر بھی بہت مشغول رہتی تھیں۔ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ میرے لیے جو کیا کرتی تھی وہ بہت زیادہ تھا۔ گھر کے اندر آ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری ملاقات اسود سے ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ کیسی ہو میرین؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بہت اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ہماری طرف آؤ نا کبھی، امی کہتی ہیں اب تم آتی ہی نہیں ہو۔ پرسوں ایک دعوت کر رہی ہیں امی مجھے جاب ملنے کی خوشی میں، تم بھی آنا۔ میں نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے اتنے قریب سے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ بلیک جینز کے ساتھ وہ سفید ہاف بازوؤں والی ٹی شرٹ پہنے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ شروع سے ہی تھا، مگر آج وہ پہلے سے زیادہ اچھا لگا تھا مجھے۔ شاید بہت عرصے بعد وہ میرے لیے مسکرایا تھا، اس لیے۔ پھر اسی لمحے اوپر سیڑھیوں سے مشعل نیچے آئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میڈ فار ایچ ادر، میرے ذہن میں ایک سوچ ابھری تھی، کیا اس سے زیادہ پرفیکٹ کپل کوئی ہو سکتا ہے؟ پرسوں میری دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکوں گی۔ انویٹیشن کے لیے شکریہ، میں یہ کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کسی فرینڈ کی برتھ ڈے نہیں تھی پرسوں، مگر میں وہاں جا کر فرسٹریشن کے ایک نئے دورے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہاں مشعل ہوگی اور میں ہوں گی، اور جہاں ہم دونوں ہوتے ہیں وہاں مقابلے ہوتے ہیں، موازنے ہوتے ہیں، شکل و صورت کی، خوبیوں کے، کردار کے اور خاندان کے، اور میں ہر موازنے میں ہارتی، سو نہ جانا بہتر تھا۔ پھر اسود علی جو تبصرے میرے کردار کے بارے میں کرتا رہتا ہے وہ میں مشعل سے اکثر سنتی رہتی ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس پر، یہ وہ بندہ ہے جو منافق نہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جسے منافقت سے نفرت تھی، اور اب کیا وہ منافقت نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ مجھے برا سمجھتا ہے باقی سب کی طرح مجھ سے خطا تعلق کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں سمجھتا تو پھر میری پیٹھ پیچھے تبصرے نہ کرے۔ اس نے مشعل سے میرے بارے میں کہا تھا، مہرین جیسی لڑکیوں کے کمپلیکسز دلدل کی طرح ہوتے ہیں، وہ جتنا ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اتنا ہی اندر دھنس جاتی ہیں۔ میں چند دن پہلے مشعل سے یہ بات سن کر ہنس پڑی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے چہرے کا رنگ دھواں دھواں ہوگا۔ اور کیا کہتا ہے وہ میرے بارے میں؟ کیا کیا سنو گی، بہت شرم آئے گی تمہیں اپنے بیسٹ فرینڈ کے ریمارک سن کر۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ میرا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے۔ چلو جو بھی ہے، پتہ ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھوں، وہ نہیں چاہتا کہ میرا کردار بھی تمہارے جیسا ہو جائے، گھٹیا اور تھرڈ کلاس۔ بہت اچھی بات ہے، عمل کیا کرو اس کی نصیحتوں پر۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اپنا اطمینان ظاہر کیا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے سر پر کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر پاؤں پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اور اب اسود کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر جاتی نہیں ہوں،